تو قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب موت کا وقت آتا ہے وہ تو بالکل برابر ایک بجٹ ٹائم پر اس میں تاخیر نہیں ہوگی۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس دنیا میں یہ سب فنا ہونے والی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، باقی جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ بے شک کہتے ہیں موت سے کس کو رشتےداری ہے، آج اس کی تو کل ہماری باری ہے۔ بے شک بے شک اب جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے بھی کچھ حقوق شریعت نے بتائے، اور ماں باپ کا تعلق ایسا کہ صرف اولاد کے اوپر ان کے جیتے جی نہیں بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی اولاد پر ماں باپ کا حق ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم کی صحیح۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انتقال کے بعد نیکیوں کا جو سلسلہ ہے یہ منقطع ہو جاتا ہے، بے شک یہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر تین کام ایسے ہیں اگر کوئی بندہ کر لے تو اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی نیکیوں کا جو میٹر ہے وہ چلتا رہتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ تین کام کیا ہیں؟ آقا نے فرمایا اگر کوئی نیک شاگرد چھوڑ کر چلے جائے، جب تک وہ نیک شاگرد نیک کام کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس استاد کو ثواب بھیجتا رہے گا ان کے شاگردوں کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی ایسا کام کر جائے کہ اس کے انتقال کے بعد لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں، مسجد تعمیر میں حصہ لے لے، مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے لے، یا کوئی بھی ایسا کام کر جائے جس سے بعد کے لوگوں کو فائدہ ہو، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا اگر کوئی نیک اولاد چھوڑ کر چلا جائے تو جب تک نیک اولاد نیک کام کرے گی اللہ اسے تو ثواب عطا فرمائے گا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نیک اولاد ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ ماں باپ اس دنیا میں نہ بھی رہیں تب بھی ان کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور رئیس بھائی کے والد کی والدہ کی برسی ہے، آج ایسا دیکھا جاتا ہے کہ انتقال کے 2-4 سال بعد تو برسی کی نیاز کا، برسی کی فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ 5-6 سال گزرنے کے بعد آدمی دنیا کے جھمیلوں میں ایسا گھر جاتا ہے کہ پھر سمجھ لیجئے برسی کی تاریخ کب آتی ہے کب چلی جاتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ
ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سرکار نے اپنی امت کو اپنے عمل کے ذریعے کیسا پیغام دیا۔ سرکار کی والدہ محترمہ کے وصال کو 57 سال گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہو رہے ہیں مدینہ شریف سے، تو 2 روٹ مدینہ کو جانے کے، مدینہ شریف سے مکہ کے جانے کے 2 روٹ، ایک لانگ ایک شارٹ۔ سرکار نے فرمایا ہم شارٹ والے سے نہیں بلکہ لانگ سے جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ سرکار نے فرمایا ایسا اس لیے کیونکہ یہ جو لانگ روٹ ہے اس میں ابوا آتا ہے، اور ابوا میں میری والدہ کی قبر ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے، خانہ خدا مسجد حرام میں پہنچنے سے پہلے، آپ نے پہلے اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دی، اور 57 سال کے بعد یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ ہمیں ہمیشہ اپنے مرحومین کو، اپنے مرحوم والدین کو یاد کرتے رہنا چاہیے، ان کی قبروں پر جانا چاہیے۔ فتاوی الاسفیاء میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اولاد کے اوپر یہ بھی حق ہے اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کو اصالہ ثواب کرتا رہے، اور کم از کم جمعہ کے دن ان کی قبر پر حاضری دے، ان کے قبر پر پہنچ کر قرآن کی تلاوت کرے، کچھ پڑھے جس سے اس کا ثواب ان تک پہنچے۔ شرح الصدور میں حضرت سفیان بن عیینہ کا قول موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک زندہ آدمی کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے، اس سے زیادہ ایک انتقال شدہ ثواب کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اس لیے ثواب پہنچانا چاہیے۔ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، درود شریف پڑھیں، آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ اللہ میں نے جو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا ہے اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچ جائے، آپ کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور اللہ اس پڑھنے کا اس مرحوم کو بھی ثواب پہنچائے۔ اور جب کسی کے لیے کوئی اصالہ ثواب کرتا ہے تو روحیں سمجھ لیجیے بڑی خوش ہوتی ہیں، اور جو قبرستان میں اور روحیں جو رہتی ہیں جن کے گھر والے انہیں اصالہ ثواب نہیں کرتے ہیں، وہ غمزدہ رہتی ہیں، وہ غمگین رہتی ہیں، اور جن کے گھر والے ان کے لیے کچھ اصالہ ثواب کرتے ہیں، کچھ ثواب پہنچاتے ہیں، وہ روحیں سمجھ لیجیے مسرور ہوتی ہیں، خوش ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کو کبھی نہ بھولیں، انہیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، آپ کے گھر کوئی بھی آئے، آپ اس کی مہمان نوازی چائے پانی سے کرتے ہیں، ناشتے سے کرتے ہیں، آپ کی جیسی حیثیت ہوتی ہے آپ سمجھ لیجیے ویسی اس کی خاطرداری کرتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں ہے تو کم از کم آپ پانی تو ضرور پلا دیتے ہیں، پانی کا تو ہر کوئی پوچھ لیتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ سوچئے اگر وہ گھر آئے اور اس کے بعد اسے گھر والے کوئی اصالہ ثواب نہ کریں تو وہ کیا سوچ کر گھر سے جائے؟ آپ کے گھر پر کوئی مہمان آیا، آپ نے کچھ نہیں پوچھا اس کو، جب وہ لوٹے گا تو وہ سوچے گا یہ کیسے لوگ ہیں، ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھا۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے جب روحیں گھر آتی ہیں اور اس کے بعد ان کو اصالہ ثواب نہیں کیا جاتا ہے تو وہ بڑی مایوس ہو کر جاتی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے اور دیگر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ سال کے کچھ مخصوص دن ایسے ہیں کہ جن میں روحیں گھر آتی ہیں، اس میں جمعے کا دن بھی ہے، جمعے کے دن بھی روحیں گھر آتی ہیں۔ تو ہمیں
سمجھ لیجئے جمعے کے دن ایصال ثواب کا کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کرنا چاہیے. اپنے گھر والوں کو بٹھا لیں, اپنے بچوں کو بٹھا لیں, کچھ نہیں تو آپ 11 بار درود شریف پڑھ لیں, 3 بار قل واللہ شریف پڑھ لیں, کسی کا ثواب انہیں پہنچا دیں تاکہ جو روح تمہارے گھر آئے وہ جب یہاں سے لوٹے تو وہ مسرور ہو کر لوٹے, وہ خوش ہو کر لوٹے. 3 بار قل واللہ شریف کا ثواب شرح صدور کے اندر ہے. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ ایک اللہ والے کا گزر ایک قبرستان سے ہوا, دیکھا کہ جو مردے ہیں آپس میں کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں. پوچھا کیا تقسیم کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے ایک عرصہ پہلے یہاں سے گزرے تھے, انہوں نے 3 بار قل واللہ شریف پڑھ کر سب قبرستان والوں کو بخش دیا. تب سے لے کر اب تک قل واللہ شریف کے ثواب کو تقسیم کر رہے ہیں مگر ابھی تک تقسیم نہیں کر پائے. آپ سوچئے جب 3 بار قل واللہ شریف کے ثواب کا یہ عالم ہے تو پورا قرآن اگر کسی کے لیے پڑھ کر ایصال ثواب نہ دیا جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا. اور پھر آپ کو صرف بسم اللہ شریف کا بتاؤں, امام داسی نے اس کو نقل کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے, دیکھا اس پر بڑا عذاب ہوا ہے. پھر ایک بار اس قبر سے آپ کا دوبارہ گزر ہوا, دیکھا کہ آپ کا عذاب ختم ہو گیا. اب جو قبر کے اندر میت ہے وہ سمجھ لیجیے بڑے آرام میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا جب گیا تھا تو اس پر بڑے بھیانک طریقے سے عذاب ہو رہا تھا, لیکن اب اس کی قبر کی کیفیتیں بدلی ہوئی ہیں. رب کی رحمتوں نے فرمایا کہ عیسیٰ یہ بڑا گناہگار تھا, سیاہکار تھا, خطاکار تھا, اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل رہی تھی, مگر جب اس کا انتقال ہوا تو یہ اپنی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ چھوڑ کر انتقال کیا. اس کے بچے کی پیدائش ہوئی. جب بچہ تھوڑا ہوشیار ہوا, اس کی ماں نے جیسے ہی اسے پڑھنے کے لیے بیٹھایا اور اس کے بچے کی زبان سے پہلی مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلا, عیسیٰ میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ جس کا بیٹا کہے مولا دنیا میں بھی تجھ سے بڑا مہربان کوئی نہیں اور آخرت میں بھی تجھ سے بڑا مہربان کوئی نہیں. بس اس کی بسم اللہ کی وجہ سے میں نے اس کے عذاب کو ختم کر دیا. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب بسم اللہ کے ثواب کا یہ عالم ہے تو پورے قرآن کے ثواب کا عالم کیا ہوگا, سورہ فاتحہ کے ثواب کا عالم کیا ہوگا. اور آپ کو چلتے چلتے یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم ثواب بھیجتے ہیں, ایصال ثواب جو کرتے ہیں, ثواب پہنچاتے ہیں, یہ برحق ہے. اگر زندہ لوگوں کے عمل سے مردے کو اگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر نماز جنازہ پڑھانے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا. یہ جو نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ لوگوں کے عمل سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک قربانی اپنی امت کے نام سے کرتے, اگر ثواب نہیں پہنچتا تو پھر امت کے نام سے قربانی کرنے کا مطلب ہی نہیں تھا. تو ثواب پہنچتا ہے اور اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہمیں, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ میری بخشش کر دے, میرے ماں باپ کی بخشش کر دے, اور مولا قیامت تک جو مومن ہونے والے ہیں ان کی بھی بخشش کر دے. یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ آپ جو ثواب بھیجتے ہیں, سارے ثواب کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ صرف مردوں کو, آپ زندہ کو بھی ثواب دے سکتے ہیں. آپ کے ماں باپ زندہ ہیں, آپ قرآن شریف پڑھ لیجیے, آپ کلمہ شریف پڑھ لیجیے, آپ اس کا ثواب ان کو بھی بھیج سکتے ہیں کہ مولا میرے ماں باپ کی وجہ سے میں اس لائق ہوا کہ میں جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں, جو اچھے ماحول میں آیا, تو سمجھ لیجئے آپ زندہ کو بھی ثواب بھیج سکتے ہیں.
آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، اس کا ثواب بھیج سکتے ہیں، آپ روزہ رکھ لیجیے، اس کا ثواب بھیج سکتے ہیں۔ یعنی جو بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، اس کا ثواب بھی ہم مرحومین کو اور جو زندہ ہیں ان کو ایصال کر سکتے ہیں، ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ جو آج کی یہ جو محفل منعقد ہوئی قرآن خوانی الحمدللہ ہو چکی ہے، اور ایصال ثواب کے لیے یہ محفل کا انعقاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو ہمیں ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور